تراویح میں اگر رکعت نکل جائے تو اسے کس وقت ادا کرے؟ دیکھیے رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح کے اندر ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ کبھی کبھی آدمی تراویح پڑھنے کے لیے اس وقت پہنچتا ہے جب تراویح کی جماعت کھڑی ہو چکی ہوتی ہے۔ اب اس کے سامنے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے عشاء کی نماز پڑھے یا تراویح کی نماز پڑھے۔ تو دیکھیے اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ اسے پہلے عشاء کی نماز پڑھنی پڑے گی، پھر عشاء کی سنتیں پڑھنی پڑے گی، اس کے بعد تراویح میں شریک ہوگا۔ تراویح میں شریک ہونے کے بعد جتنی رکعت نکل جاتی ہے، مثال کے طور پر 2 رکعت نکلی ہے یا 4 رکعت نکلی ہے، اب یہ کب ادا کرے گا؟ تو یہ ادا کرے گا وتر کے ادا کرنے کے بعد، یعنی وتر جماعت سے پڑھے گا، اس کے بعد جتنی بھی رکعت نکل گئی ہے اس کو ادا کرے گا۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ آدمی شروع سے تراویح کی جماعت میں شامل تھا، لیکن بیچ میں اس کو کوئی ضرورت پیش آ گئی، استنجے کی ضرورت پیش آ گئی، تو وہ استنجا کرنے کے لیے جاتا ہے، اتنے میں اس کی 2 رکعت نکل جاتی ہے۔ اب یہ ان 2 رکعتوں کو کب پڑھے گا؟ تو ان 2 رکعتوں کو بھی وتر کے بعد، یعنی وتر امام کے ساتھ پڑھے گا، اس کے بعد ان 2 رکعتوں کو پڑھے گا۔ ترویحہ کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے تراویح کے اندر 4 رکعت پر جو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں اس کو ترویحہ کہا جاتا ہے۔ اب اس میں کتنی دیر بیٹھنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے، کون سی دعا پڑھنی چاہیے اور کیسے پڑھنی چاہیے؟ تو ترویحہ میں بیٹھنے کی مقدار جو اصل ہے، افضل اور بہتر طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی ہے اتنی ہی دیر آرام کرے، اتنی ہی دیر بیٹھے۔ اگر اس میں سے کوئی مقدار کم کرنا چاہتا ہے، تھوڑی کم کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ اتنی ہی دیر بیٹھے جتنی دیر میں 4 رکعت پڑھی گئی ہے۔ اس میں پڑھنا کیا چاہیے؟ دیکھیے کچھ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی دعا پڑھنا چاہ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہے، کوئی ذکر کرنا چاہے، کچھ لازم نہیں ہے، جو آپ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک دعا پڑھی جاتی ہے سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت۔ اگر آپ یہ دعا پڑھتے ہیں تو اس میں یہ خیال کرنا چاہیے جو والعظمتی ہے زوئے کے زبر کے ساتھ ہے۔ بعض لوگ اس کو والعظمتی پڑھتے ہیں تو اس میں خرابی یہ لازم آتی ہے کہ اس کے معنی بدل جاتے ہیں، کیونکہ عظمن کے معنی ہڈی کے آتے ہیں اور عظمتن کے معنی عظمت، بڑائی اور کبریائی کے آتے ہیں۔ تو اگر آپ وہ دعا پڑھ رہے ہیں تو اس میں اس بات کا خیال رکھیں۔ کس طرح پڑھنا چاہیے؟ یعنی آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے یا زور سے پڑھنا چاہیے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیے جو بھی آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں، یہ دعا پڑھنا چاہے یا کوئی ذکر کرنا چاہے یا تلاوت کرنا چاہے، وہ آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے، زور سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ ایک خرابی یہ ہو گئی ہے کہ لوگ مسجدوں کے اندر یہ دعا جو پڑھتے ہیں بہت زور سے پڑھتے ہیں، وہ زور سے پڑھنا مناسب اور بہتر نہیں ہے۔